بہت ہی مختصر آپ کا دورانیہ رہا قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، اور خالی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو ٹورز ہوئے ان کے بعد آپ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکے. اور ذرا بتائیے ڈیٹیل میں کہ کتنے عرصے کا آپ کا معاہدہ تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا غلط ہوا جو پی سی بی نے کنٹینیو نہیں کیا اس کو؟ دیکھیں، میں آیا تو نہیں تھا چھوٹے ٹائم کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے. مجھے لایا تو 4 سال کے لیے گیا تھا، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے مجھے بلا کے یہ بات کی تھی کہ وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اس ورلڈ کپ سے، یہ جو انفارچونیٹ رزلٹ آئے پاکستان کے، یہاں سے لے کے اگلے 4 سالوں کے لیے میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کروں ایز اے ٹیم ڈائریکٹر، ناٹ ایز اے ہیڈ کوچ. کیونکہ میرے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ ٹیم ڈائریکٹر کی تھی، کیونکہ میں کوالیفائڈ کوچ نہیں ہوں. میں نے ابھی تک لیول 1 کورس کے علاوہ میں نے کورس نہیں کیے ہوئے. لیکن پھر میں دوسری طرف اگر جاؤں تو اس کورس کے حوالے سے بھی لوگوں کے بہت سی عجیب سی سوچ ہے کہ میں 19-20 سال جو میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، جو میری لرننگز ہیں اس کو بالکل آن نہیں کیا گیا. اور صرف وہ جو 5 یا 7 دن کا ایک کورس ہے جو لیول 2 کا، اگر میں وہ کر دوں گا تو میں کوچ بن جاؤں گا، وچ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. میرا ایکسپیرینس، میری انڈرسٹینڈنگ، میری تمام جو کرکٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس کھیل نے مجھے سکھایا، اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا ڈیورنگ دس پیریڈ. اور جو میں نہیں تھا، ہیڈ کوچ میں نہیں تھا، وہ مجھے ٹیگ کیا گیا، حالانکہ میں ٹیم ڈائریکٹر تھا. میرا کام تھا پاکستان ٹیم کے حوالے سے بیسٹ اسٹریٹجی بنانا، پلانز بنانا، اور جو کوچز تھے ان کے تھرو ایگزیکیوٹ کرنا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شاید انفارچونیٹلی انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں ہے اتنی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد مجھے 4 سال کے لیے جب لایا گیا، جو میری ساتھ بات ہوئی، کیونکہ میں تھوڑے پیریڈ کے تھے آنے نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس میں کچھ بدل ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ بہت سی چیزیں مجھے اندازہ بھی تھا کہ وہ کیوں بگڑی ہوئی ہیں، کیوں اس کی وجوہات، کون سی وجوہات ہیں جو پاکستان کا اس طرح کے ریزلٹس ہیں، اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پلیئرز کی. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی جادو کی چھڑی میرے پاس نہیں تھی. ہاں، یہ ضرور تھا کہ ایک اچھا پروسیس، ایک اچھی اسٹریٹجی، ایک اچھی پلاننگ میرے پاس موجود تھی، جس کو میں نے بتایا تھا، جس کے اوپر ٹرسٹ کر کے کرکٹ بورڈ نے مجھے یہ ذمہ داری دی. 4 سال کے کانٹریکٹ کو 2 مہینے کے بعد ختم کر دیا گیا. اس سارے معاملے کو پولیٹیکل وے میں ڈیل کیا گیا، وچ obviously از ناٹ گڈ فار اینی تھنگ. لائک اٹس ناٹ گڈ فار کرکٹ. آئی بلیو کہ پاکستان کی کرکٹ کے فیصلے اگر پولیٹیکل بیس پہ ہوں گے تو وہ کہیں پہ بھی آپ کو فروٹفل رزلٹ نہیں ملیں گے. تو وہ ہوا، وہ انفارچونیٹ ہے. میرا تو ایسا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ پاکستان کرکٹ کا ایک ریپوٹیشن ہے جو پہلے ڈیمیج ہوئی. پہلے مکی آتھر کو آن لائن کوچ بنا دیا گیا، جو کہ کرکٹ بورڈ کے اپنے ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. اور میڈیا اور پاکستان کے کرکٹ فینز نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر جب مجھے لایا گیا، میری اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ آف دا کرکٹ کو اکنالج کرتے ہوئے مجھے کہا گیا کہ میں یہ رول پلے کروں. اس کو 2 ماہ کے بعد ختم کر دیا گیا. اور اس کی وجہ ایز اے جرنلسٹ آپ بھی جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. اینی وے، آئی وش آل دا بیسٹ فار پاکستان کرکٹ کہ اب جو بھی ڈیسیژن لیے جائیں وہ لمبی دیر تک ان لوگوں کو کام کرنے دیا جائے تاکہ وہ رائٹ اسٹریٹجی کے ساتھ کام کر سکیں. سنا ہے اب تک آپ کو معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، جو ڈیلی الاؤنسز تھے اور جتنے باقی آپ کے واجبات تھے وہ بھی ادا نہیں کیا آپ کو؟ دیکھیں، وہ تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں کوئی اس کے اوپر اتنا ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میری پرائورٹی نہیں. میری پرائورٹی پاکستان کرکٹ کی بہتری تھی، جس کے لیے میں آیا تھا. یہ ایک چھوٹا سا ایک کانٹریکٹ کے حوالے سے جو بھی اماؤنٹ جو پینڈنگ ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ دے دے گا مجھے. دیٹ از ناٹ این ایشو ٹو می ایٹ آل. اب پھر سے فورن کوچ لانے کی تیاری ہے، اور میڈیا میں جو نام آ بھی رہے ہیں گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فورن کوچز پاکستان کے لیے کیا بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں؟ یار، ایک مرتبہ یہ نہ کریں کہ ہم فورن چیئرمین لے آئیں کرکٹ بورڈ کا. نہیں ایسا، ویسے آپ کو بتاؤں میں ایک بات، ماضی میں ایک بار ہوا ہے ایسا، جب میں نے کالم میں ایک تجویز دی تھی، ابھی نہیں پہلے میں نے بھی مذاق میں دی تھی، ظاہر ہے آپ بھی مذاق میں کہہ رہے ہوں گے، ورنہ چیئرمین فورن کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا چاہیے. بہت سی ایسی ہائی پوسٹ ہیں، ہائی پوسٹ، جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فورنر کے بارے میں سوچنا چاہیے، ناٹ اونلی دا کوچ آف پاکستان کرکٹ. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم دوبارہ بات کریں اس ہیڈ کوچز کے بارے میں، کہ فورن کوچز اچھے ہیں یا لوکل جو کوچز ہیں وہ؟ نہیں، دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو بھی کوچ ہوتا ہے وہ ایک رہنما ہوتا ہے. جو بھی ہیڈ آپ کو کرتا ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور
اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ٹیلنٹ کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچ سمجھ کے وتھ پلان کسی کو لے کے آئیں. پاکستان کرکٹ کی ایک رچ ہسٹری ہے کرکٹ کے حوالے سے. ہم کوئی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پرانی نیشن نہیں ہے جس نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا. پاکستان نے لیجنڈز آف دا گیم پروڈیوس کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت شاندار کرکٹر پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ ولنگ بھی ہیں کہ وہ سرو کرے پاکستان کرکٹ کو. لیکن اگر ان کو ڈسکریمنیٹ کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ فورنر جو ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کرکٹ کو, اس کی زیادہ بہتر یا وہ زیادہ آنیسٹ ہیں, جو کہ انفارچونیٹ یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ہمارے سربراہوں کی طرف سے کہ جو پاکستانی کوچنگ سٹاف ہے وہ آنیسٹ نہیں ہوتا. دیٹ ہرٹس می اے لاٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے پاکستان کی عوام جو لوگ جو کرکٹ کھیلے ہیں, جو کھیل چکے ہیں, آپ ان کو ڈس ریسپیکٹفل وے میں ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہیں کا بھی. اگر کوچ ہے, اگر اس کے پلانز اچھے ہیں, اگر وہ رائٹ وے میں پاکستان کرکٹ کے پلانز کی ایگزیکیوشن کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر ہے, وہ ایک ریزلٹ اورینٹیڈ آپ کو پرفارمنس دے سکتا ہے, تو کیوں نہیں. لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی اتنی رچ ہسٹری ہے اور ہمارے پاس اتنے بڑے نام جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے ہر ایک کونے میں جا کے پرفارمنس دی ہوئی ہے, ہمیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اور اگر ان میں سے کوئی اس قابل ہے تو اس کو یہ رول ملنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ کوچنگ کورسز آپ نے نہیں کیے ہوئے اور ہیڈ کوچ اسی لیے اپنے آپ کو آپ نہیں کہتے, اور ٹیم ڈائریکٹر کی پوسٹ آپ کے لیے بنی تھی ایک, تو مستقبل میں کیا آپ کا ارادہ ہے اس طرح کے جو لیول 2 لیول 3 لیول 4 کورسز کرنے کا, تاکہ جو آپ کے اوپر ایک انگلی اٹھ رہی تھی کہ بھائی یہ کوالیفائڈ نہیں ہے وہ ختم ہو جائے, ایک اعتراض آپ کے اوپر جو ہے؟ لرننگ نیور اینڈز. میری لائف کے اندر ہمیشہ سے میں لرن کرتا ہوں, اور جو 5 یا 7 دن یا اس کے بعد بھی لیول 2 کے بعد, کیونکہ میں نے لیول 1 کورس کی انڈرسٹینڈنگ میں نے کی ہوئی ہے, دیٹ از آل اباؤٹ دا بیسکس آف دا گیم. اس کے بعد جو لیول 2 ہے وہ 5 یا 7 دن کا ایک پریکٹیکل قسم کا یا تھریٹیکل, مور تھریٹیکل دین لائٹ پریکٹیکل قسم کی وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں ضرور اس کو کروں گا. اس کے بعد میں لیول 3 کی طرف بھی جاؤں گا. اٹس ناٹ اباؤٹ کوچنگ کورس. اگر کوچنگ کورس کرنا ہے تو جس نے پاکستان کے کوچنگ کورس سب سے زیادہ کیے ہیں اس کو پاکستان کا ہیڈ کوچ ہونا چاہیے. جس کے سب سے زیادہ کوچنگ کورس میں جس کے مارکس ہیں یا جس نے پوائنٹ سکور کیا ہے اس کو کوچنگ کورس کا اس کو ہیڈ کوچ بنا دینا چاہیے. تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں, پھر ہم کیوں ادھر ادھر فارنر کو لے کے آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوچنگ کورس لوگوں نے لیول 4 بھی کیے ہیں. کیا وہ انڈرسٹینڈ اگر کرتے ہیں, اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہے اور ان کے سب سے زیادہ مارکس ہیں اپنے لیول 4 میں, لیول 3 میں, یا کسی بھی لیول کے کوچنگ کورس کرنے میں, تو سب سے پہلے تو اپوائنٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کی چیز کو, وہ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ارریلیونٹ ہے, ہم اس کو لے کے سارے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن جو مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, پاکستان کے کرکٹ کے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں, ہم اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انفارچونیٹ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے تمام تر چیزیں اس کو اپنے طریقے سے چلانی ہے, جو کہ غلط ہے. جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے اور وہ پولیٹیکل بیس نہیں ہونی چاہیے.